السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 27 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم وتر اور نوافل کا بیان شروع کر رہے ہیں اور ان کے تمام مسائل انشاءاللہ آپ کو 2 ویڈیو میں مکمل طور پر مل جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، وتر کی نماز واجب ہے اور واجب کا مرتبہ فرض کے قریب قریب ہے۔ چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی چھوٹ جائیں تو جب موقع ملے فوراً قضا پڑھنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، وتر کی 3 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو اب دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر رکوع چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دعائے قنوت پڑھ لے تب بھی نماز ہو گئی، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں اور سجدہ سہو کرنا اس صورت میں بھی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ یہ پڑھ لیا کرے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا 3 دفعہ یہ کہہ لے: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا 3 دفعہ یا رب یا رب یا رب کہہ لے، یا کوئی اور دعا پڑھے جو قرآن مجید یا حدیث میں آئی ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن دعائے قنوت یاد کرنا افضل اور بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، اور رات دن میں ایسی سنتیں 12 ہیں: 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور رمضان میں تراویح، جبکہ بعض علماء نے تہجد کو بھی مؤکدہ میں شمار کیا ہے۔ اب نوافل کے احکام۔ مسئلہ نمبر 6، دن کو نفلیں پڑھنا چاہے تو چاہے 2 رکعت کی نیت باندھے اور چاہے تو 4 رکعت کی نیت باندھے۔ دن کو 4 رکعت سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ تحریمی ہے، اور رات کو ایک ساتھ 6 یا 8 رکعت کی نیت باندھ لے تو بھی درست ہے، اور اس سے زیادہ کی نیت باندھنا رات کو بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر قصداً سورت نہیں ملائے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول کر سورت نہیں ملائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 8، جب کسی نے نفل نماز کی نیت باندھ لی تو اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ اگر توڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا، اور جو نماز توڑی ہے اس کی قضا پڑھنا پڑے گی، لیکن نفل کی ہر 2 رکعت الگ ہیں۔ اگر 4 یا 6 رکعت کی نیت باندھے تو صرف 2 ہی رکعت کا پورا کرنا واجب ہوا، ساری رکعتیں واجب نہیں ہوئیں۔ پس اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت کی پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، ظہر کی 4 رکعت سنت اگر توڑ دے تو پوری 4 رکعتیں دوبارہ پڑھے، چاہے 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہو یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی درست ہے، لیکن بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے۔ البتہ بیماری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو پورا ثواب ملے گا۔ جب تک مجبوری نہ ہو فرض، واجب اور صبح کی سنت نماز کو اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ تراویح کے مسائل۔ نمبر 1، وتر تراویح کے بعد پڑھنا بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ نمبر 2، نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے، البتہ اتنی دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہو اور جماعت کے کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے کم بیٹھے۔ اس بیٹھنے میں اختیار ہے، چاہے نوافل پڑھے، چاہے تسبیح وغیرہ، یا چاہے خاموش بیٹھا رہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر تراویح میں شریک ہو، اور اگر اس درمیان میں تراویح کی کچھ رکعتیں اس سے نکل جائیں تو ان کو وتر پڑھنے کے بعد پڑھے اور وتر جماعت سے پڑھے۔ نمبر 4، تراویح میں کسی سورت کے شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگرچہ کسی سورت کا جز نہیں۔ بس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے گی تو قرآن مجید کے پورے ہونے میں 1 آیت کی کمی رہ جائے گی، اور اگر آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی تو مقتدیوں کا قرآن مجید پورا نہیں ہوگا۔ نمبر 5، رمضان کے پورے مہینے میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ تمام ہونے سے پہلے ختم ہو جائے، مثلاً 15 روزہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو تو باقی دنوں میں بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔